الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم 16واں پارہ ہے. 16ویں پارے کی سورہ مریم ہے. سورہ مریم بھی مکی صورت ہے. اس کی 98 آیات اور 6 رکوع ہے. اس سورت کا نام سورہ مریم اس لیے ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح مریم علیہ السلام کا اور مریم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اسی طرح اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے چند دیگر انبیاء کے واقعات بھی بیان فرمائے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے. زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. ان کی عجیب بات اللہ نے جو یہاں پر ذکر فرمائی ہے کہ زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال ہو گئی اور ان کی بیوی کی عمر 98 سال ہو گئی. زکریا علیہ السلام بھی بہت بوڑھے ہو گئے، ان کی بیوی بھی بوڑھی ہو گئی، بانجھ ہو گئی. لیکن 120 سال کی عمر میں زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ سے اولاد مانگی اور کہا اے اللہ میں آپ سے مایوس نہیں ہوں. تو اللہ نے زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام ہے یحییٰ علیہ السلام. بیٹے کی خوشخبری بھی دی. فرمایا ہم آپ کو ایسا بیٹا دیں گے جو عابد بھی ہوگا، زاہد بھی ہوگا، نبی بھی ہوگا، والدین کا فرما بردار بھی ہوگا. چنانچہ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے اپنی قدرت کو ظاہر فرما رہے ہیں کہ میں اللہ اگر چاہوں تو 120 سال کی عمر میں بھی اولاد عطا فرما دیتا ہوں. یہ عجیب بات ہے. اس سے عجیب واقعہ اگلا ہے جو اللہ نے بیان فرمایا. اللہ فرماتے یہ بھی عجیب بات ہے لیکن یہاں سبب موجود ہے، شوہر بھی ہے، بیوی بھی ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ عجیب واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ہے کہ جہاں صرف ماں مریم علیہ السلام موجود ہے، باپ بھی نہیں ہے، اور اللہ نے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دیا. اس کا واقعہ میں پیچھے عرض کر چکا ہوں کہ مریم علیہ السلام کی عمر 13 سال کی ہوئی، یا بعض روایات میں 15 سال کی ہوئی. جبرائیل علیہ السلام آئے ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں، تو مریم علیہ السلام ڈر گئی اور پناہ مانگنے لگی. تو جبرائیل نے کہا میں اللہ کا فرشتہ جبرائیل ہوں، اللہ کا حکم لے کر آیا ہوں، آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوگا. کہنے لگی مجھے تو کسی نے چھوا نہیں، میرا نکاح نہیں ہوا، تو میرا بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ فرمایا بس اللہ کا حکم ہے، بچہ پیدا ہوگا. جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری، حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ہو گیا. پھر بچے کی پیدائش کے قریب حکم ہوا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں اللہ نے پانی کا انتظام بھی کر دیا اور بے موسمی کھجوروں کا انتظام بھی فرما دیا. مریم علیہ السلام وہاں گئی، بچے کی پیدائش ہوئی. جب نفاس سے فارغ ہوئی، 40 دن یا جتنے دن تھے واپس آئی، تو خاندان والوں نے، لوگوں نے الزام لگا دیا کہ تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی تو تمہارا بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام بولے. اللہ نے فرمایا تھا جب تم پہ تہمت لگے تو بچے کی طرف اشارہ کرنا. مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا. عیسیٰ علیہ السلام چند دنوں کے بچے ہیں، بولے. فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں. اپنی والدہ کی پاک دامنی کی گواہی دی اور میں اللہ کا بندہ ہوں.
اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، یا اللہ مجھے کتاب دیں گے، اللہ مجھے نبی بھی بنائیں گے، اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے، اور اللہ نے مجھے نماز کا حکم بھی دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم بھی دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ واقعہ بیان فرما کر اپنی قدرت کو ظاہر فرما رہے ہیں کہ ہم اسباب کے محتاج نہیں ہیں، اگر ہم چاہیں تو بغیر اسباب کے بھی کام کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے چاہا تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان فرمایا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام شعور میں آئے، والد کو دیکھا وہ بت پرستی میں مشغول تھے، ابراہیم علیہ السلام نے والد کو ادب کے دائرے میں رہ کر سمجھایا کہ یہ جن کو آپ پوچھتے ہو یہ خدا نہیں ہے، خدا تو وہ ہے۔ لیکن والد نے دھمکی دی اور میں باز آ جاؤ وگرنہ میں تمہیں نکال دوں گا۔ بہرحال جب حالات خراب ہوئے تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے عراق کو چھوڑا اور شام میں تشریف لے گئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، ادریس علیہ السلام کا بھی یہاں پر تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر اللہ فرماتے یہ انبیاء دنیا سے چلے گئے، پیچھے ان کی اولادیں آئیں، بہت سی اولادیں اپنے والدین کے نقش قدم پر چلیں، لیکن آگے چل کر ان کی نسل میں ایسے لوگ بھی آئے جن کو قرآن نے کہا وہ ان کے برے جانشین ثابت ہوئے۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ ایک کام تو یہ کہ انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا۔ معلوم ہوا جو برے ہم نشین ہوتے ہیں وہ ایک کام یہ کرتے ہیں کہ نماز ضائع کرتے ہیں، اس لیے کہ نماز کا قائم کرنا دین کا قائم کرنا ہے، اور نماز کو ضائع کرنا دین کو ضائع کرنا ہے۔ فرمایا جب برے جانشین آئے انہوں نے نمازیں ضائع کر دی۔ برے جانشین آئے وہ اپنی خواہشات پر چلے، اپنی منمانی زندگی انہوں نے اپنائی، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اس سورت کے آخر میں اللہ فرما رہے ہیں جو اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر اپنی خواہش پر چلے گا وہ دنیا میں برباد ہو جائے گا، اور جو دنیا میں اللہ کی مرضی پر چلے گا، اللہ کا حکم مان کر چلے گا، تو فرمایا اللہ کی ساری مخلوق اس سے محبت کرے گی۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ شروع ہو رہی ہے۔ سورہ طٰہٰ بھی مکی سورت ہے۔ طٰہٰ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ہمارے نبی کے ناموں میں سے ایک نام طٰہٰ ہے۔ ہمارے نبی کے طٰہٰ نام پر اللہ نے اس سورت کو نازل فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم اترا تو ہمارے نبی قرآن کریم کی دعوت دینے میں بھی بہت زیادہ حریص تھے، اور قرآن کریم کو پڑھنے میں بھی بہت زیادہ حریص تھے۔ نبی علیہ السلام قرآن کریم کی دعوت دینے میں بھی اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیتے تھے، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں بھی اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیتے تھے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے اور نماز کے قیام میں اتنا زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتا تھا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے اور قرآن کی دعوت دینے میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس سورت کے شروع میں ارشاد فرما رہے ہیں طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ کو مشقت میں ڈالیں، لہٰذا آپ ضرور قرآن پڑھیں، قرآن کریم کے پیغام کو بھی آگے پہنچائیں، لیکن اپنے آپ کو زیادہ مشقت میں نہ ڈالیں، رات کا کچھ حصہ آپ آرام بھی فرما لیا کریں۔ تو جب یہ آیت اتری تو اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قرآن کریم کی تلاوت بھی فرماتے تھے اور رات کو آرام بھی فرماتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے جو مختلف واقعات ہیں، مختلف جزئیات ہیں، ان کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا جاؤ فرعون کو تبلیغ کرو، اس کا ذکر بھی اللہ نے یہاں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، اللہ نے باتیں کی، اس کا ذکر بھی یہاں پر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی دربار میں پہنچے تو فرعون سے باس و مباحثہ ہوا، اس کا ذکر بھی یہاں صورت میں موجود ہے۔
پھر فرعون نے کہا یہ موسیٰ تو جادوگر ہے، یہ عصا نیچے ڈالتا ہے تو سانپ بن جاتا ہے، اس کی تفصیل میں نے ذکر کی تھی۔ پھر فرعون نے کہا جادوگروں کو بلاؤ، جادوگر لائے گئے۔ اس دن میں نے عرض کیا تھا تقریباً زیادہ سے زیادہ جو تعداد آئی ہے 3 لاکھ جادوگر لائے گئے، اور وہ جو جادو کی رسیاں اور سامان لائے تھے کتنے سارے اونٹوں پر لاد کر لائے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا ہم ڈالیں یا آپ ڈالتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈالو۔ اب وہ سب نے رسیاں ڈالی، ان کی چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا نیچے ڈالا تو وہ بڑا سارا سانپ بن گیا اور ان کے سارے سانپوں کو نگل گیا۔ اب چونکہ وہ جادوگر تھے، وہ اپنا فن جانتے تھے، اس لیے وہ سمجھ گئے کہ یہ موسیٰ جادوگر نہیں ہے، باقی اللہ کا نبی ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے ان سب کے سانپوں کو نگل لیا، تو قرآن کہتا ہے ان سب نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تو اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو رات کو لے کر باہر نکلے، آگے دریا آ گیا، پیچھے فرعون کی فوج آ گئی، اللہ نے راستے بنا دیے، فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ اس کا ذکر بھی یہاں پر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تورات لینے کے لیے گئے۔ میں نے عرض کیا تھا پیچھے سامری نے بچڑا بنایا اور لوگوں کو بچڑے کی عبادت پر لگا دیا، اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں کی۔ واہ میرے اللہ! جس فرعون نے 70,000 بچوں کو قتل کیا تھا، کس لیے کیا تھا؟ کہ کہیں موسیٰ پیدا نہ ہو جائے، موسیٰ زندہ نہ رہے جو میری حکومت کے لیے خطرہ بنے گا۔ جس نے موسیٰ علیہ السلام سے بچنے کے لیے 70,000 بچے ذبح کروائے، اللہ نے اسی فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پال دیا۔ کیا میرے اللہ کی قدرت ہے! تو اللہ نے یہاں پر اس کا ذکر بھی کیا کہ ہم نے فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی۔ اس طرح اللہ فرما رہے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت بھی کی، اور پھر ایک وقت آیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت بھی عطا فرما دی۔ تو یہ ساری جزیات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سورۃ طٰہٰ میں بیان فرمائی ہیں۔ اس سورت کے آخر میں اللہ فرما رہے ہیں جو لوگ قرآن کریم سے اعراض کریں گے، قرآن کریم سے منہ موڑیں گے، یہ بھی منہ موڑنا ہے کہ قرآن پر ایمان نہ لائیں۔ جو کافر ہیں وہ قرآن پہ ایمان نہیں لاتے، قرآن کو سچا نہیں مانتے، یہ بھی قرآن سے اعراض کرنا ہے۔ قرآن کریم کو نہ پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت نہ کرنا، یہ بھی قرآن کریم سے اعراض کرنا ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، یہ بھی قرآن کریم سے اعراض کرنا ہے۔ قرآن کریم پر عمل نہ کرنا، یہ بھی قرآن کریم سے اعراض کرنا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جو لوگ قرآن کریم سے اعراض کریں گے ہم ان کی زندگی تنگ کر دیں گے، دنیا میں ان کی زندگی تنگ ہو جائے گی، ان کا رزق تنگ ہو جائے گا، ان کی معیشت تنگ ہو جائے گی، تنگی کی زندگی گزاریں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جب ہم قیامت کے دن ان کو اٹھائیں گے تو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جتنا ہو سکے اپنا تعلق قرآن کریم کے ساتھ مضبوط کریں، قرآن کریم پڑھیں بھی صحیح۔ اگر کوئی بڑی عمر میں پہنچ گیا نہیں پڑھ سکا تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں گے قرآن کریم کی حالت میں موت آئے گی تو اللہ شہادت کا ثواب عطا فرمائے۔ کوئی شرم کی بات نہیں ہے، قرآن کریم کسی نے پڑھا ہوا نہیں ہے تو ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر کسی کی قرآن کریم کی تجوید ٹھیک نہیں ہے تو ابھی سے تجوید سیکھنا شروع کر دیں، اس کو مخارج کے ساتھ قاری صاحب سے وقت لے کر تھوڑا سا پڑھنا شروع کر دیں۔ اسی طرح قرآن کریم پڑھیں، قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کریں۔ ایک پارہ کریں، ایک پارہ نہیں کر سکتے آدھا پارہ کریں، آدھا پارہ نہیں کر سکتے ایک پاؤ کریں، 2 رکوع کریں، لیکن روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ قرآن کریم کے دروس میں، مجالس میں، علماء کے بیانات میں قرآن کریم سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کریم ہم سے کیا کہتا ہے، اور پھر قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے قرآن کریم سے اعراض کیا پھر بڑی
بڑی سخت وعید ہے، وَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اللہ کہتے ہیں اور ہم قیامت کے دن انہیں اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سورت کے آخر میں اللہ فرما رہے ہیں محبوب کافروں سے فرما دیجئے آپ بھی قیامت کا انتظار کرو، میں بھی قیامت کا انتظار کر رہا ہوں۔ قیامت کا دن آئے گا تو فیصلہ ہو جائے گا کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے۔ پارہ نمبر 17 ہے، سورہ انبیاء ہے، یہ بھی مکی سورت ہے۔ اس سورت کا نام سورہ انبیاء اس لیے ہے، انبیاء نبی کی جمع ہے اور نبی کا لفظ نبعٌ سے ہے۔ نبعٌ کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا، اور چونکہ نبی بھی پوری امت سے بلند ہوتا ہے اس لیے نبی کو نبی کہتے ہیں۔ انبیاء نبی کی جمع ہے، مکی صورت ہے۔ اس صورت میں بھی چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے واقعات بیان فرمائے ہیں اس لیے اس صورت کا نام سورہ انبیاء ہے۔ اس صورت کے بالکل شروع میں اللہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت بہت قریب ہے، قیامت قریب ہے۔ یہ اللہ کب فرما رہے ہیں؟ جب قرآن ہمارے نبی پہ اترا 14-15 صدیاں پہلے، اس وقت اللہ فرما رہے ہیں کہ قیامت قریب ہے۔ اگر اس وقت قیامت قریب تھی تو اب قیامت کتنی زیادہ قریب ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں قیامت تو قریب ہے، لیکن قیامت کے قریب ہونے کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہمیں قیامت کے لیے تیاری کرنی چاہیے تھی، لیکن اللہ فرماتے ہیں جتنا قیامت قریب ہے اتنا ہی انسان قیامت سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ قیامت کی تیاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ غفلت کی چادر اتارنی چاہیے اور غفلت کی چادر اتار کر قیامت کی تیاری کرنی چاہیے، اپنی آخرت اور قیامت کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل بیان فرمائے ہیں، اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ پوری کائنات میں اگر تم غور کرو تو ہماری قدرت کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ آسمانوں میں دیکھو، زمینوں میں دیکھو، اپنی جانوں میں دیکھو، پوری کائنات میں اللہ فرماتے ہیں ہماری قدرت کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ اگر تم ایک ایک چیز میں غور کرو گے تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا یہ جہان خود نہیں بنا، اس کو بنانے والی کوئی ذات ہے اور وہ ذات اللہ کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کائنات میں ہماری جو پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں یہ اس لیے ہیں تاکہ تم ان میں غور و فکر کرو۔ جب تم ہماری ان نشانیوں میں غور و فکر کرو گے تو تمہیں عبرت حاصل ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کائنات میں ہماری نشانیاں اسی لیے پھیلی ہوئی ہیں کہ تم ان میں غور و فکر کر کے عبرت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں 17 انبیاء کے واقعات بیان فرمائے ہیں، 17 انبیاء کے، اور اکثر واقعات تقریباً وہی ہیں جو پیچھے میں عرض کر چکا ہوں، مثلا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ تو واقعات جو قرآن کریم نے بیان کیے ہیں، کئی واقعات ہیں، ایک واقعہ کئی جگہوں پر بھی آیا ہے، تو مقصد چونکہ واقعہ نہیں ہوتا، مقصد واقعہ سے عبرت حاصل کرنا ہوتا ہے، سبق حاصل کرنا ہوتا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے 17 انبیاء کے واقعات بیان فرمائے ہیں، اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی دنیا میں جتنی کوشش کرے گا اس کی کوشش کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ جو دنیا میں اچھی کوشش کرے گا اس کو قیامت کے دن اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر کوئی دنیا میں غلط کوشش کرے گا اس کو اس کی کوشش کے مطابق بدلہ ملے گا۔ تو اللہ فرما یہ رہے ہیں کہ کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کیا جائے گا، اس لیے تمہیں دنیا میں کوشش کرنی چاہیے اپنے اعمال کو اچھا بنانے کی، اپنی آخرت کو سنوارنے کی۔ جتنی اچھی کوشش کر کے آؤ گے، جتنے اچھے اعمال لے کر آؤ گے تو ہم اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں جتنے لوگ بھی شرک کرتے ہیں، کوئی بتوں کو پوج رہا ہے، کوئی قبروں کو پوج رہا ہے، کوئی سورج کو پوجتا تھا، کوئی چاند کو پوجتا تھا، کوئی ستاروں کو پوجتا تھا،
تو زیادہ تر اس زمانے میں بتوں کو پوجتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور یہاں پھر معبودوں کا ذکر فرمایا، بتوں کا بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ شرک کرتے ہیں قیامت کے دن ہم ان مشرکوں کو بھی اور یہ جن کی عبادت کرتے ہیں ان کو بھی اکٹھا جہنم میں ڈالیں گے، اکٹھا جہنم میں ڈالیں گے، اور ہم کہیں گے دیکھو جن کو پوجتے تھے وہ بھی جہنم میں جل رہے ہیں اور جو تم پوجنے والے تھے تم بھی جہنم میں جل رہے ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو اکٹھا جہنم کا ایندھن بنائیں گے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، اس لیے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت سے ہمیں بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آخری صورت ہے سورہ حج، یہ مدنی صورت ہے۔ اس صورت کو سورہ حج اس لیے کہتے ہیں کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حج کے ارکان کا ذکر فرمایا ہے، حج کے اعمال کا ذکر فرمایا ہے، حج کے مناسک کا ذکر فرمایا ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ حج ہے۔ اس سورہ حج میں ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ ہمارا گھر بیت اللہ بناؤ۔ میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے بیت اللہ بنا ہوا تھا، پھر جب طوفان نوح آیا تو منہدم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، انہوں نے بیت اللہ کی بنیادیں دکھائیں، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا۔ میں نے عرض کیا تھا بیت اللہ بنا کر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں بھی کی تھی، پرسوں ترسوں بھی دعاؤں کا میں نے ذکر کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ بنا لیا تو اللہ نے فرمایا اب لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام جبل ابی قبیس پہاڑ ہے اس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور حج کا اعلان فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میری آواز کہاں تک جائے گی؟ فرمایا اعلان کرنا آپ کا کام ہے، آواز پہنچانا میرا کام۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنا کر حج کا اعلان فرمایا۔ بعض روایات میں ہے جن کی روحوں نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا تو اللہ انہیں حج کی سعادت عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورت کے شروع میں کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ اور جان لو قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے۔ جب قیامت آئے گی، قیامت کا منظر سامنے آئے گا، قیامت اتنی سخت چیز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ماں اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے، لیکن فرمایا جب قیامت قائم ہوگی، قیامت اتنی سخت چیز ہے کہ ماں بھی اپنے بچوں کو بھول جائے گی۔ اور فرمایا اگر کوئی عورت حاملہ ہوگی تو قیامت اتنی سخت چیز ہے کہ قیامت کی سختی کی وجہ سے اس کا حمل گر جائے گا۔ اور فرمایا جب قیامت کے دن لوگ اٹھیں گے، چل رہے ہوں گے، ایسے ہوگا کہ لوگ بے ہوشی میں چل رہے ہیں، حالانکہ وہ بے ہوش نہیں ہوں گے، لیکن قیامت کی سختی نے ان کو بے ہوش بنا دیا ہوگا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں قیامت بڑی سخت چیز ہے، اس لیے قیامت آنے سے پہلے اپنے اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے کہ اگر انسان اپنی تخلیق پر غور کرے، چونکہ یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ تقریباً تمام مکی صورتوں میں ہے، مکہ کے کافر اس بات کا انکار کرتے تھے، اور اس زمانے میں جتنے بھی کافر تھے وہ کہتے تھے دنیا کی زندگی ہے، کھاؤ پیو مزے کرو، جب مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے، مٹی ہمارے جسم کو کھا جائے گی، ہڈیاں ہو جائیں گی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسان کی تخلیق کو بیان فرما کے فرمایا اگر انسان اپنی تخلیق پر غور کرے کہ انسان کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اللہ فرما رہے ہم نے آدم علیہ السلام کو تو بیعینی مٹی سے پیدا کیا، پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو نطفہ سے پیدا کیا، نطفہ ماں کے پیٹ میں رہا، پھر وہ نطفہ خون بنا، پھر خون سے گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر ہم نے جسم بنایا، ہڈیاں بنائی،
پھر اس میں روح ہوں گا، پھر انسان ماں کے جسم سے باہر آیا، پھر اس کا بچپن ہے، پھر لڑکپن ہے، پھر جوانی ہے، کوئی جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں، کوئی جوانی کے بعد بڑھاپے کو پہنچتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب کرنے والا کون ہے؟ یہ سب کرنے والا اللہ ہے۔ اگر انسان اپنی تخلیق میں غور کرے تو پہلی مرتبہ حالانکہ چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے کیونکہ تجربہ ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں جب ہم پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کر سکتے ہیں تو مرنے کے بعد بھی ہم انسان کو دوبارہ بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم نے یہاں پر 6 قسم کی ملتوں اور گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں کچھ لوگ یہودی ہیں، دنیا میں کچھ لوگ نصارہ ہیں، دنیا میں کچھ لوگ صابی ہیں۔ صابی وہ تھے جو ستاروں کو پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے سے دنیا میں کچھ لوگ مجوسی ہیں جو آگ کو پوجا کرتے ہیں، کچھ لوگ مشرک ہیں۔ یہودی، نصرانی، صابی، مجوسی، مشرک، یہ 5 گروہ اور 6 مسلمان۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ 6 بڑے بڑے گروہ دنیا میں ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں یہ جو 5 گروہ ہیں، یہودی، نصرانی، صابی، مجوسی، مشرک، اللہ فرما رہے ہیں یہ شیطان کے فرقے ہیں، یہ شیطان کے گروہ ہیں۔ اور فرمایا جو مسلمان ہے، مسلمانوں کا گروہ اللہ کا گروہ ہے، مسلمانوں کی جماعت اللہ کی جماعت ہے، باقی یہ جتنے بھی ہیں یہ سب شیطان کی جماعتیں ہیں۔ اس لیے اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی کامیابی چاہتا ہے تو وہ مسلمان ہو جائے، دین اسلام کو قبول کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی 4 صفات بیان کی ہیں۔ ایمان والوں میں خوف خدا ہوتا ہے۔ نمبر 2، ایمان والے مصائب پر صبر کرتے ہیں۔ نمبر 3، ایمان والے نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ نمبر 4، ایمان والے نیک کاموں میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں قربانی کا حکم دیا ہے۔ قربانی کے دنوں کو بیان فرمایا کہ قربانی کے متعین دن ہیں، اور ہمارے نزدیک قربانی کے 3 دن ہیں، 10، 11، 12 ذی الحجہ۔ اور آگے اللہ قربانی کا مقصد بھی بیان فرما رہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، فرمایا تمہارا گوشت بھی اللہ کو نہیں پہنچتا، تمہارا خون بھی اللہ کو نہیں پہنچتا، اللہ تو صرف تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتے ہیں، تمہارے دلوں کا اخلاص دیکھتے ہیں۔ اگر تمہارے دلوں میں اخلاص ہوگا تو تمہاری قربانی قبول ہو جائے گی، اگر اخلاص نہیں ہوگا تو تمہاری قربانی قبول نہیں ہوگی بلکہ رد کر دی جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ یہاں پر اذن للذین، یہاں پر جو آیت جہاد ہے یہ پہلی آیت ہے جس میں اللہ نے جہاد کا حکم دیا۔ اس سے پہلے مکی زندگی میں صبر کا حکم تھا، بس صبر کرو، کافر تکلیفیں دے رہے ہیں صبر کرو، نقصان پہنچا رہے ہیں صبر کرو، برا بھلا کہہ رہے ہیں صبر کرو، دین کی تبلیغ کرو صبر کرو۔ لیکن مدنی زندگی میں یہ پہلی آیت ہے جو اس صورت میں ہے، اس میں اللہ نے فرمایا اب تمہیں جہاد کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اب اگر کافر گڑبڑ کریں، کافر فساد مچائیں تو آپ نے صبر نہیں کرنا بلکہ ان سے جہاد کرنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اسلامی ریاست کی 4 ذمہ داریاں بھی یہاں پر بیان فرمائی ہیں کہ جہاد کے نتیجے میں تمہیں اسلامی ریاست حاصل ہو جائے گی، تمہیں حکومت حاصل ہو جائے گی، کافر مغلوب ہو جائیں گے، مسلمانوں کی حکومت آ جائے گی۔ جب مسلمانوں کی حکومت آ جائے تو اللہ اسلامی حکومت کی 4 ذمہ داریاں یہاں پر بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا پہلی ذمہ داری اسلامی حکومت کی یہ ہے کہ وہ نماز کی پابندی کا اہتمام کرائے، وہ نظام صلاۃ قائم کرائے۔ چنانچہ اسلامی حکومت کی پہلی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ ملک میں نظام صلاۃ کو نافذ کرے، نظام صلاۃ کی پابندی کروائے۔ نمبر 2، اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کروائے۔ نمبر 3، اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھے کاموں کا حکم کرے۔ نمبر 4، اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ برے کاموں سے منع کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں اپنی قدرت کے دلائل بیان فرمائے ہیں اور معبودان باطلہ کی تردید فرمائی ہے، جہاد کا حکم دیا ہے، نماز کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور معبودان باطلہ کی تردید اللہ نے اس مثال سے بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جتنے بھی تمہارے معبود ہیں اللہ کے سوا، جن کو تم پوجتے ہو، جتنے تمہارے بت ہیں،
اللہ کے سوا جن جن کو تم پوجتے ہو تم نے خدا سمجھا ہوا ہے، جن کی عبادت کرتے ہو، جن کو جھکتے ہو، جن کے سامنے جھکتے ہو، اللہ فرماتے ہیں اگر یہ سارے مل جائیں نا ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ ان کے پاس تو اتنی قدرت ہی نہیں ہے کہ یہ سارے مل کر ایک مکھی بنا سکیں۔ جب سارے مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے تو یہ تمہاری ضرورتیں کیا پوری کریں گے، تمہاری حاجات کیا پوری کریں گے۔ آج کل کا دور تو جدید دور ہے، جدید مشینری ہے، جدید چیزیں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بن گیا، لیکن قرآن کا یہ چیلنج آج بھی باقی ہے۔ جتنا جدید دور بھی آ گیا آج بھی کوئی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں معبودان باطل جب ایک مکھی نہیں بنا سکتے تو تمہاری ضروریات کیا پوری کریں گے۔ اس لیے صرف اللہ سے مانگو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سامنے جھکو جو تمہاری ساری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔